السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 60 سے تفسیر۔ بہت اہم موضوع ہے زکوٰۃ کی تقسیم، یعنی کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا اور وہ جو اس پر کام کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ اور وہ جو، ال یہاں الذی کے معنوں میں ہے، اور وہ جو جوڑے گئے، قلوبہم ان کے دل، یا ملائے گئے ان کے دل، وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں، والغارمین اور مقروض لوگوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ مقرر کردہ قانون ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں صدقات کے مستحق لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور صدقات فرضی بھی ہوتے ہیں یا واجبی بھی ہوتے ہیں اور نفلی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرض صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں۔ تو 8 مدات ہیں جن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 4 کے ساتھ لام کا ذکر آیا ہے، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور باقی 4 کے لیے فی کا لفظ آیا ہے۔ پھر رقاب اور الغارمین، یہ جو فی آیا ہے یہ آگے بھی اس کے اوپر اثر کر رہا ہے، وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان سے مراد کون لوگ ہیں، کون مستحق ہیں زکوٰۃ کے۔ سب سے پہلے ہے انما الصدقات للفقراء، کہ یہ زکوٰتیں خیراتیں، صدقات کا ترجمہ میں خیراتیں کر رہی ہوں، اور خیراتوں سے مراد یہاں فرضی صدقہ ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ فقراء کا لفظ جمع ہے فقیر کی، اور فقیر کا لفظ فقر سے نکلا ہے۔ فقر کہتے ہیں تنگ دستی کو، ناداری، مفلسی، محتاج ہونا۔ فقرہ ریڑھ کی ہڈی کا منکا، اس کی جمع فقار ہوتی ہے، اور فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فقرہ، جملے کے معنی میں، سینٹنس کے لیے۔ تو فقر کہتے ہیں کمر کی ہڈی توڑنے والی چیز، یعنی انسان کی کمر پہ ایسا بوجھ لد جائے جس سے کمر ٹوٹ جائے، کمر توڑ غربت، شدید غربت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں، اور فقیر غنی کا اپوزٹ ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو، یعنی زکوٰۃ مالدار کو نہیں دی جائے گی بلکہ فقیر کو دی جائے گی۔ اور فقیر کون؟ جو غنی نہ ہو اور جو شدید غربت کا شکار ہو، جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہ مال رکھتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کام ہو، نہ مال ہو اور نہ کام ہو کہ مال کما سکے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو وہ غنی ہے۔ جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہو تو ایسا شخص فقیر نہیں، غنی ہے، وہ مالدار ہے۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو۔ تو انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق انتہائی غریب لوگوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے۔ اتنے غریب کہ غربت اور اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا ہے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین کا لفظ مسکنت سے ہے، سین کاف نون اس کا روٹ ہے۔ مسکنت کہتے ہیں عاجزی کو، درماندگی کو، بیچارگی، ذلت۔ سورۃ البلد میں آتا ہے مسکینا ذا متربہ، خاک آلود مسکین۔ مسکین بھی اگرچہ غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے،
لیکن اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا. جیسے سورۃ الکہف آیت 79 میں آتا ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی. یعنی کشتی کے مالک تھے، لیکن اس کے مالک ہونے کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. تو ضرورت مند لوگ، اور ایسے ضرورت مند جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کے محتاج ہوں. یعنی کام ہے، فقیر کے پاس تو کام ہی کوئی نہیں، نو جاب، لیکن یہاں کام ہے، لیکن ایسا کام نہیں کہ جو ضروریات پوری کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے. یعنی مسکین کے پاس ہے مگر اتنا نہیں کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پہ صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے. یعنی ضرورت مند ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، غربت ہے، فقر ہے، بھوک ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا بھی نہیں، جسے سفید پوش کہا جاتا ہے. چہرے سے پہچانا جاتا ہے، حال حلیے سے، لباس سے، شکل سے، انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. تو فقیر کے بعد صدقات کس کے لیے؟ مسکین کے لیے. والعاملین علیہا، عاملین عامل کی جمع ہے، اور عامل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، عامل عمل سے ہے. اور زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کے لیے، علیہا اس پر یعنی جو زکوٰۃ یا صدقات کے نظام کو چلانے والے ہوں، بیت المال کے لیے کام کرنے والے ہوں، جو زکوٰۃ وصول کریں، جمع کریں، حفاظت کریں، تقسیم کریں، اس کو لکھیں پڑھیں، یعنی اس کی لکھت پڑھت کریں، اور انہیں باقاعدہ حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو. یعنی اس سے مراد وہ شخص نہیں جو اپنے آپ اٹھ کے لوگوں کا مال جمع کر کے آدھا خود رکھ لے اپنی تنخواہ اور آدھا ضرورت مندوں کو پہنچائے. یعنی ایسے عاملین کہ جن کو حکومت نے مقرر کیا ہو، جو بیت المال کے باقاعدہ ملازم ہوں. ایسے لوگ خواہ وہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں نہ بھی ہوں، لیکن اگر ان کو محکمہ زکوٰۃ میں یا بیت المال میں جاب دی گئی ہے تو ان کی جاب کے لیے زکوٰۃ کا مال بطور تنخواہ ان کو دیا جا سکتا ہے. وہ زکوٰۃ لینے کے نہیں بلکہ اپنے کام کے معاوضے کے مستحق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں. اور غنی کی تعریف ابھی میں نے پیچھے حدیث کی روشنی میں کی، سوائے 5 لوگوں کے. نمبر 1، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں، اگرچہ گھر میں مالدار ہو. یعنی جنگ کے لیے نکلا یا جہاد کے لیے نکلا اور اس کے پاس اسلحہ نہیں، یا اس کے پاس اس جہاد کے لیے سامان ضرورت نہیں، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی خواہ وہ شخص گھر میں اس کے پاس ضرورت کا سب سامان ہے لیکن اس کام کے لیے سامان نہیں. دوسرے، عامل جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو. ایسا شخص امیر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کام کا معاوضہ بھی لے سکتا ہے جس پر وہ مقرر ہے. تیسرے، وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے. یعنی مال ہے لیکن قرضہ ہے اس پر، کہ جتنا اس کا مال اگر وہ سارا دے بھی دے تو اس کا قرضہ نہ اترے. چوتھے، وہ شخص جو صدقہ کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کے خرید لے. مثلا کسی کو اگر صدقے میں کوئی کپڑا ملا تو وہ شخص کیا کرے، اس صدقے کو اپنے مال سے خرید لے تو وہ خریدا ہوا صدقہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. 5ویں، وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل کردہ مال بطور ہدیے کے پیش کیا. یعنی کسی فقیر نے زکوٰۃ لی، مثلا اس کے پاس کھانا تھا، اب وہ اس کی ملکیت ہے، خود بھی کھا رہا ہے، اور اگر کوئی امیر شخص، کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست پاس آ کے بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کھانے میں سے کھا سکتا ہے.
اب وہ زکوٰۃ یا صدقہ جو تھا وہ اس کو لگ گیا، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی بلکہ اس کا مال ہو گیا. کس کا؟ اس فقیر کا. اب فقیر خود کھائے یا اوروں کو دے سکتا ہے. تو ایسا مال بھی امیر شخص کھا سکتا ہے اگر وہ اس فقیر کی مرضی یا اس کی دعوت پر ہو. تو والعاملین علیہا سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مال پر مقرر ہوں. اس میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے. حضرت عبداللہ بن السعدی کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو، یعنی لوگوں کے اندر زکوٰۃ وغیرہ تقسیم کرتے ہو، اور تمہیں جب اس کی اجرت دی جائے تو تم پسند نہیں کرتے، یعنی اس پہ معاوضہ نہیں لیتے. میں نے کہا ہاں. انہوں نے پوچھا پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم مثلا زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہو، تقسیم کرتے ہو، دیتے ہو، سب کام کرتے ہو، اجرت نہیں لیتے، کیا وجہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، مال ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پہ صدقہ کر دوں، یعنی اس کے اوپر اجرت نہ لوں. حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں کہتا کہ فلاں کو دے دیں، یعنی مجھے نہیں دیں، کسی اور کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے. تو آپ نے فرمایا یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو، یعنی اپنا معاوضہ لے لو، پھر جہاں چاہو آگے صدقہ کرو. اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہ ہو، کوئی لالچ نہیں تمہیں، اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو کہ کسی سے مانگ بھی نہیں رہے، تو لے لیا کرو. اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو. یعنی اگر کسی کے پاس کوئی مال ایسا آیا ہے جس کی نہ اسے انتظار تھی، نہ ہرس تھی، نہ لالچ تھی، نہ کوئی شوق تھا، نہ اس نے کسی سے مانگا، کسی نے اپنے خوشی سے دیا، تو ایسے مال کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا، آپ مختلف لوگوں میں تقسیم کرتے، تو جب حضرت عمر کو دیتے تو وہ کیا کہتے؟ کسی اور کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، آپ خود ہی دے دیں. تو آپ کیا فرماتے؟ نہیں، تم لے لو، مالدار بنو اس سے، انہیں لے کے اپنے پاس رکھو اور پھر تم خود دو، اپنے ہاتھ سے دو، کیونکہ ان کے ہاتھ سے جب جائے گا تو ان کو بھی اجر ملے گا. اسی طرح خیبر کی زمین جب آپ نے دینا چاہی تو آپ نے کیا کہا؟ اصل اپنے نام رکھو اور اس کا پھل جو ہے وہ صدقہ کر دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا عامل جسے باقاعدہ کسی ادارے میں ہائر کیا گیا ہو یا حکومت کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہو، اس کی ڈکلیئرڈ تنخواہ ہو، آمدنی ہو، اور وہ چھپ کے خود اپنی مرضی سے نہ نکالے، تو ایسی آمدنی یا تنخواہ جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، خواہ اس کا کوئی اپنا اور بزنس بھی ہو یا کوئی اور کام بھی ہو. وہ لے کے بھلا خود رکھے یا پورا صدقہ کر دے، وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس پر وہ لے سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے، فرض عبادت. اب فرض عبادت میں کسی کی مدد کرنا، اس کی ادائیگی میں، اس کو لینا، اسے جمع کرنا، حفاظت کرنا، پھر آگے دینا، بانٹنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ محنت طلب کام ہے، اور ایک عبادت کا کام بھی ہے، اور ایک نیکی کا کام بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی نیکی ہے یہ؟ فی سبیل اللہ مال جمع کر کے پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ ایسے ہی جیسے اگر کوئی انسان صحیح طور پر جمع کرتا ہے اور صحیح حقدار کو لوٹاتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا اس نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہو، اگرچہ وہ صرف بیت المال کا کام کر رہا ہے اور اس میں تنخواہ بھی لے رہا ہے، لیکن یہ کام اتنا نوبل کام ہے کہ اس کے ایک ایک درہم یا ایک ایک روپے پر وہ جو بھی کسی بھی جگہ پہ دے رہا ہے یا چیک سائن کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کو اتنا اجر اس طریقے پہ مل رہا ہے گویا وہ اپنی جیب سے دوسروں کو دے رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ شرط اس میں یہ کہ حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور صحیح جگہ پہ وہ خرچ کرنے والا، صحیح طریقے سے جمع کرے اور صحیح طریقے سے تقسیم کرے. لیکن اس کام پر وہ اجرت بھی لے سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا نوبل کاز ہے، اتنا اچھا کام ہے، تو اس پر تنخواہ حلال کیوں ہے یا تنخواہ جائز کیوں قرار دی گئی؟ اگرچہ یہ تو ایک عبادت ہے، یہ تو ایک فریضہ ہے، تو فریضہ ادا کرنے پر تنخواہ کیوں لی جائے؟ کیا حکمت ہے؟ ایک تو گہری حکمت اس میں یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ہر وقت مال ہو، آ رہا ہے، جا رہا ہے، دے رہا ہے، شیطان اس کے دل میں کیا خیال ڈالے گا
سارے لے جا رہے ہیں، تمہیں کچھ نہیں مل رہا، تم صرف کام ہی کرنے کے لیے رہ گئے ہو. آس پاس دیکھنے والے بھی تانے مینے دیں گے کہ تم صرف خدمت گزارو، تمہیں کیا مل رہا ہے اس سے، چھوڑو اس کام کو. ایک تو اس چیز کا سدباب کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس جو اپنا بزنس ہے اس کو اب دیکھنے کا اتنا ٹائم نہ ہو، اس کو وہاں سے کچھ کمی ہو، لیکن یہاں اصل سوال یہ ہے کہ وہ مالدار ہے پھر بھی لے سکتا ہے. اب دو باتیں، زکوٰۃ مالدار کو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہاں مالدار لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک فریضہ ادا کرنے پر مال لے رہا ہے، جبکہ فرض ادا کرنے پر اور عبادت پر مال وصول کرنا درست نہیں. کیوں؟ ایکچولی اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو بہت سے ابہام آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. ٹائم لگا رہا ہے، بھئی عبادت میں تو ٹائم لگتا ہی ہے. کیا احسان ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ اس کی ذاتی عبادت نہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیے فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ، ایک ذاتی فریضہ اور ایک اجتماعی فریضہ، ٹھیک ہے. دو طرح کے فرائض ہوتے ہیں. ایک ہے ہمارے ذاتی فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اپنے جیب سے دینا، یہ کیا ہے ہمارے اوپر؟ فرض عین ہے، یہ ذاتی فریضے ہیں. نماز پڑھ کے آپ کسی سے اجرت نہیں لے سکتے، روزہ رکھ کے اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا، کسی پہ احسان نہیں کیا. لیکن کچھ ہیں اجتماعی فریضے جو سب پہ فرض ہیں، کلیکٹیولی سب ذمہ دار ہیں، جس میں یہ بھی ہے زکوٰۃ کی تقسیم کا کام فریضہ ہے. لیکن یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کون سا ہوتا ہے؟ جو سب پر فرض تو ہے، جو فرض کے درجے کا کام ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس میں سے کر دیں تو سب کا ادا ہو جائے گا، یعنی سب کا فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، سب کی پکڑ اور پوچھ ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ. اور یہ فریضہ ہوتا ہے اجتماعی کاموں میں، ٹھیک ہے. اب آپ اس اصول کو اگر سامنے رکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسجد میں امام ہے، وہ اپنی نماز بھی پڑھ رہا ہے جو کہ اس کو پڑھنی ہے، لیکن ساتھ اوروں کو بھی پڑھا رہا ہے. اب اس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. شکر آپ نے حلال کا، ورنہ تو اکثر لوگ اس کو حرام ہی قرار دیتے رہتے ہیں. یہ سوال نہیں کھائے پیے گا کہاں، وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے ساتھ، اور کرتے ہیں بہت سے لوگ. لیکن اس کام پر اس کو اجرت دینا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا لینا جائز ہے یا نہیں، سوال یہ ہے. اس سے نہیں غرض کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، پھر اور کیا کرے، پھر کون کرے گا، یہ بات نہیں ہے. بات اصول کی ہے. اور اصول کیا ہے کہ جو بھی کام فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، اگر ان کے اوپر اجرت لی جائے تو وہ حرام میں نہیں آتی، اس کا جواز موجود ہے، وہ ایک اجتماعی خدمت ہے. اور اگر اس کو آپ حرام کر دیں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا جب کوئی بھی آگے نہ بڑھے اور سب کے سب اس پہ پکڑے جائیں، سب کی پکڑ ہوگی نا. اسی طرح دینی تعلیم ہے تو دینی تعلیم پر اگر کوئی تنخواہ لے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کسی یونیورسٹی میں اسلامیات پڑھا رہا ہے، اب اس کو باقاعدہ اتنی ہی تنخواہ ملتی ہے جتنی میتھمیٹکس پڑھانے والے کو مل رہی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کا دین بیچ رہا ہے؟ نہیں یہ کہیں گے. وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے جو آپ کا بھی تھا، جو آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ کے حصے میں وہ کر رہا ہے تو پھر اس کو ایکسٹرا کام کرنے پر آپ کے مقابلے میں اور آپ کے حصے کا کام کرنے پر بھی اجرت دی جا سکتی ہے. اور اسی لیے جو مختلف مدارس وغیرہ میں یا دینی اداروں میں لوگ تعلیم کا کام کرتے ہیں، ان کی باقاعدہ تنخواہیں ہوتی ہیں. اور یہ آج سے نہیں شروع ہوئی، یہ حضرت عمر کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا سلسلہ، کہ انہوں نے قرآن ٹیچرز کی باقاعدہ پے مقرر کی تھی. ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر کو اسکول بنا دیا تھا. اور مختلف علاقوں میں، کیونکہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت ہو گئی تھی، اگر اس وقت لوگوں کو دین نہ سکھایا جاتا اور لوگوں کے اندر یہ کام عام نہ کیا جاتا تو امام بخاری کہاں سے آتے اور امام مسلم کہاں سے آتے. اور یہ جو محدثین ہیں ان میں سے عرب کوئی نہیں سوائے امام مالک کے. امام ابو حنیفہ بھی عرب نہیں ہے، اور باقی جو ہیں امام شافعی صرف مکہ سے ہیں.
یعنی اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو عربوں کے مقابلے میں جو نان عربز تھے انہوں نے زیادہ خدمت کی ہے، علمی میدانوں میں بھی اور جگہوں پر بھی. تو ان تک نمبر 1 دین پہنچا، نمبر 2 دین کی تعلیم پہنچی. اور یہ تعلیم کس طرح پہنچی کہ لوگوں نے اس پہ اپنی عمریں لگائیں، اپنے گھر بار چھوڑے. اور یہ سلسلہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوا کہ جب لوگ وفد کی شکل میں مختلف علاقوں میں جا کے اسلام کی تعلیم تبلیغ کا کام کرتے تھے. تو اس وقت ابھی باقاعدہ اس طرح آرگنائز شکل میں نہیں تھا کہ اس کے اوپر تنخواہیں مقرر ہوتی، لیکن حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ تنخواہ کے ساتھ پیڈ ٹیچرز مقرر کیے گئے، جو جنگلوں میں، بدوؤں کے پاس، صحراؤں میں، دور دراز علاقوں میں حکومت کی طرف سے بھیجے جاتے، ان کو تنخواہیں دی جاتی اور وہاں وہ تعلیم و تدریس کا کام کیا کرتے تھے. اور اس سے اتنی خیر پھیلی کہ نان عربز کی اکثریت جو تھی وہ عربی بولنے والوں میں شامل ہو گئی اور آگے بڑھ کے اسلام کی خدمت کرنے والوں میں. آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی انگریزوں کے آنے سے پہلے تقریباً 5000 صرف دہلی میں قرآنی مدارس تھے، یہ چھوٹے چھوٹے باقاعدہ اسٹیبلشڈ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، مکتب جس کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے. اور ان سب کی تنخواہیں جاتی تھی حکومت کی طرف سے. حکومت ان کو وظیفہ دیتی تھی جو بھی اس کے معلم ہوتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب وہاں پر ختم ہوئی سلطنت مسلمانوں کی تو دوسری حکومت نے آ کے سب کی تنخواہیں ختم کر دی، نظام پورا کٹ گیا، نیٹ ورک ختم ہو گیا. اس موقع پر پھر خواتین نے گھروں میں اور جس کو جو دل میں آیا، پھر ایک افراتفری کی حالت میں جس کو موقع ملا، جس نے والنٹریلی کام کیا، نہیں کیا، وہاں سے جہالت شروع ہوئی مسلمانوں کی. اور آج آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں جہاں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے کہ 100% قرآنک لٹریسی تھی، اب شاید 50% بھی نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ کوئی اسٹیبلشڈ سسٹم نہیں ہے کہ جس میں استادوں کو تنخواہ دے کے مقرر کیا جائے. کیونکہ جو رضاکارانہ کام ہوتا ہے نا، والنٹری ورک، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرضی کا. جب کسی کا دل چاہا آ گئے، جب دل چاہا گھر بیٹھے رہے، احسان کیا. جب دل چاہا خوب کام کر لیا، جب دل چاہا فرض بھی پورا نہ کیا. تو کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے اگر باقاعدہ لوگوں کی صحیح طور پر تنخواہیں مقرر کی جائیں تو لوگ بھی یکسوئی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہاں، اس میں اگر کوئی فی سبیل اللہ اپنی خدمات دینا چاہے تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر شخص لازمی تنخواہ ہی لے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ سودا کیے ہوئے ہے اور کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں لے رہا تو یہ بھی بہت اجر کی بات ہے. اب یہ وہ حکم ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے تو بھی اس کی چوائس ہے، اور اگر نہ رکھے تو بھی لازم نہیں ہے روزہ چھوڑنا سفر میں، اور اسی طرح رکھنا بھی لازم نہیں ہے. اور اب کیا ہوگا؟ جس نے روزہ رکھا وہ نہ رکھنے والے کو کیا کہے گا؟ تو نے بڑا غلط کیا، روزہ نہیں رکھا. اور جس نے رکھا ہے وہ اس کو کہے گا نہیں، تو نے بڑا غلط کیا رکھ کے. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. کیوں؟ چوائس ہے آپ کے پاس. تو آپ اگر فی سبیل اللہ دین کا کام کر رہے ہیں تو کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو کہ ہم بہت اچھے ہیں. اور اگر کسی کو اس پر کوئی تنخواہ مل رہی ہے یا دی جا رہی ہے تو کبھی گلٹی کانشیس نہ ہو اور وہ شرمندہ نہ ہو کہ شاید وہ کوئی جرم کر رہا ہے، اور لوگ اس کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، تاکہ باعزت طریقے سے یہ کام ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا اور بیت المال کو سنبھالنا یہ فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اور اس فریضے پر تنخواہ مقرر کی گئی ہے. اور وہ تنخواہ کس میں سے ہوگی؟ زکوٰۃ کے مال میں سے، اسی مال کے اندر سے ڈکلیئرڈ ہوگی. یعنی اس کا اطلاق ہرگز ان لوگوں پر نہیں آتا جو پرسنلی اپنے آپ سے ہی برادری سے ادھر ادھر سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے لگتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اکٹھی کرے وہ اپنے لیے نکال سکتا ہے، تو خود ہی 20% میں اپنا رکھ لوں. تو یہ اس کی نہیں اجازت. یعنی کہ باقاعدہ طور پر ایک منظم معروف انداز سے مقرر کردہ تنخواہ اس کو دی جا سکتی ہے. اپنی مرضی سے بیچ میں سے کچھ کر لینا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ خیانت، چوری، غصب. اس کی اجازت نہیں. پھر ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جو ال یہاں الذی کے معنوں میں ہے، اگر ترجمہ درست کریں گے تو آپ کو معنی بھی
جلدی سمجھ آ جائے گا. اور مؤلفہ کیا ہے؟ مؤلف سے ہے. مؤلف الفت سے، الفت الف لام فے سے. الف لام فے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، اکٹھا کرنا. تو الفت کیا ہوتا ہے؟ محبت کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا ملنا باہم. تو مؤلفہ کا مطلب ہے الفت دلائے گئے یا جوڑے گئے، ملائے گئے، نرم کیے گئے. قلوبہم جن کے دل، جن کے دل الفت دلائے گئے. کیا مطلب؟ وہ لوگ کہ ان کے دل الفت دلائے گئے، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی گئی، دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، دین کی محبت دلانے کے لیے زکوٰۃ کا مال غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کی کئی قسمیں ہیں، آگے میں اور بھی وضاحت کروں گی، لیکن عام اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے ہی لی جائے گی اور تقسیم بھی مسلمانوں پر ہوگی. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کو دی جائے گی. جیسے حدیث بخاری میں آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی. لیکن مؤلفۃ القلوب میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کچھ مال خرچ کر دیا جائے یا اس کی کچھ ضروریات پوری کر دی جائیں تو اس کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو اسلام کی طرف لانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. یعنی ایسے شخص پہ تو نہیں دیا جائے گا کہ جس کے اندر اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، لیکن الفت دلانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ نیو مسلمز کے لیے، کہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی پکے نہیں ہوئے، مشکلات میں گھرے ہوئے، ان کے پرابلمز ہیں، اگر آپ نے سالو نہیں کیے تو وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کی طرف چلے جائیں گے اور وہ ان کو واپس اپنے دین میں لے جائیں گے. تو ایسے لوگوں پہ بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا. پھر اسی طرح ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، اور اس کی عداوت نقصان دہ ہو، تو اس عداوت کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے. پھر اسلامی سرحدوں کے علاقوں میں رہنے والے ایسے لوگ جو نان مسلمز ہوں، تو ان سے عموماً یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے اوپر حملے کی راہیں نہ کھول دیں، تو ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے تاکہ ان کے دل جڑے رہیں اور ان کے دل ملے رہیں مال کی وجہ سے. کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. اور پیچھے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے سونا آیا تھا. کون سا سونا تھا؟ وہ را تھا، مٹی میں ملا ہوا تھا، صاف سونا نہیں تھا، نہیں پیور گولڈ نہیں تھا. کس نے بھیجا تھا؟ حضرت علی نے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس پہ تقسیم کر دیا؟ 4 بڑے بڑے سرداروں پر، حالانکہ ان کے پاس مال تھا. ان سرداروں پہ کیوں خرچ کیا؟ کیونکہ سردار جو ہیں وہ اپنی پوری قوم قبیلے کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ مسلمان ہو گئے یا اسلام میں پکے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ باقی سب کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا. یہ حکمت تھی کہ آپ نے یہ مال ان کو دے دیا. اس پہ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوا، لیکن پھر آپ نے اس کو دور کر دیا، اس کا جواب دے دیا. تو یہاں والمؤلفۃ قلوبہم، بعض علماء نے کہا کہ یہ بس آپ کے زمانے میں تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ کیوں ختم ہو گیا. جب قرآن میں ایک چیز موجود ہے اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور مسائل کو حل کرنے کا، تو اس لیے اگر آج بھی کہیں ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو اس مد پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. وفی الرقاب، اور گردنوں میں، یعنی گردنیں چھڑانے میں. رقاب رقبہ سے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور گردن جو ہے اگر باقی رہے تو انسان باقی ہے، تو اس لیے رقاب بول کے غلام مراد لیے گئے ہیں جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا ہے، یعنی جانیں آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے میں. وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے.
آپ نے فرمایا جان آزاد کر یا غلام کو نجات دے. اس نے کہا یہ تو دونوں ایک ہی طرح کے کام ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا ایک پورے غلام کو خرید کے آزاد کر دے، اور غلام کو نجات دینا یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک سے مکاتبت کر رکھی ہے اور تم اس کو مال دے کر چھڑوا دو. مکاتبت کا معنی آپ جانتے ہیں؟ لکھا پڑھی تو ہے لیکن ہر لکھا پڑھی کو نہیں کہتے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لے کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا جس کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں. ایک تو نہیں کہ کوئی اور آپ کو آ کے آزاد کرے، ایک یہ کہ آپ اپنے لیے خود کچھ کریں. یہ مکاتبت میں مثلاً اس نے کہا کہ میں 50,000 آپ کو دوں گا، 25 اس نے دے دی لیکن 25 ابھی باقی ہیں، تو کوئی اور آ کے اس کے 25 دے کے اس کو نجات دلا دے، تو یہ دوسری کیٹیگری ہے نجات دلانے والی. آپ نے فرمایا کہ غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد دے، اور جان آزاد کرنے میں کیا ہے کہ پوری قیمت دے، اور دوسری کیٹیگری میں مثلاً آدھی یا کچھ حصہ، مثلاً 2 لوگ مل کے غلام آزاد کرا دے، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. آج کے دور میں اگرچہ غلام نہیں ہے لیکن بعض بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں. اغوا برائے تاوان آپ نے سنا ہوگا، یا پھر عورتیں اغوا کر لی جاتی ہیں. تو ایسے مواقع پر ان کو رہا کرانے کے لیے، چھڑانے کے لیے اس مد میں دیا جا سکتا ہے. والغارمین، اور غارمین، غارمین جمع ہے غارم کی، اور غارم کا لفظ نکلا ہے غرم سے، غین رے میم. غرم کہتے ہیں قرض کو، تاوان کو، ہر وہ چیز جس کا ادا کرنا لازم ہو، ہر وہ چیز جس کا ادا کرنا لازم ہو. تو غارم کون ہوا؟ مقروض، جس کے اوپر قرضہ اور اس کو ادا کرنا لازم ہے، اور جس کو اپنے قرضے کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضہ کس کام کے لیے لیا، یا کس قسم کا قرضہ؟ اس میں ذاتی قرضے آئیں گے، تجارتی قرضے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ایک شخص بینک سے لون لے کے ایک فیکٹری لگائے ہوئے ہے اور فیکٹری آئندہ چند سالوں کے بعد نفع دے گی، تو کوئی شخص اٹھ کے اپنی زکوٰۃ اسے جا دے کہ بھائی تم مقروض ہو لہٰذا یہ میری زکوٰۃ تم لے لو، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. کس مقروض کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ جو ذاتی ضروریات کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے زیر بار آ جائے، قرضے کے بوجھ تلے دب جائے، اور ذاتی ضروریات میں بھی جو اسراف میں نہ آتی ہوں. کیونکہ بعض لوگ اندھا دھند شادیوں کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، اور پھر بہن بھائیوں کو یا اور رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مقروض ہیں، یا بہن بھائی بھی کہتے ہیں چلو زکوٰۃ سے ان کی مدد کر دی جائے. تو بلا ضرورت یا حرام کے کاموں میں استعمال کرنے والا، اور پھر عادی مقروض، کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں قرضے لینے کے، ان کا ساری زندگی کا کام یہی ہوتا ہے ادھر سے لیا ادھر دیا، ادھر سے لے کے ادھر دیا، کوئی حقیقی ضرورت نہ بھی ہوئی تو محض عیش و اجرت کے لیے، لگژری کے کاموں کے لیے مقروض رہے. اور پھر فی ضمانت آپ دیکھیں کہ لوگ جان بوجھ کے مقروض رہنا پسند کرتے ہیں، تھرو کریڈٹ کارڈ، ہر چیز قرضے پہ. تو ایسے مقروضوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے. پھر اس میں ایک صورت اور بھی آتی نہیں، ذاتی قرضے ہوں، جائز کام کے لیے لیے ہوں، غربت کی وجہ سے لیے گئے ہوں، اور پھر تاوان اگر کسی پہ پڑ جائے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی خاندان میں سے کوئی قتل کر دیتا تو باقی سب کو مل کے اس کی دیت دینے کے لیے تاوان دینا پڑتا، یا یہ کہ کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کی ضمانت دی کسی نے، اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا تو اس کی قیمت مقرر ہوئی 1,00,000. اب اس کی اپنی آمدنی 1,000 بھی نہیں، یہ کہاں سے دے گا؟ تو اس موقع پر اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں، صرف اس کا کیا ہے کہ اس نے ذمہ لیا، ایک ضمانت دی. ضمانت دینے کو سمجھتے ہیں؟ مثلاً کوئی سفارش کرے اور یہ کہے کہ دیکھو میں اس کا ضامن ہوں، اگر تم اس کو دے دو میرے بہاف پہ، اگر اس نے تمہیں پیسہ نہیں دیا تو میں دوں گا. یا یہ کہ خون کی رقم، یعنی کہ دیت جو ہے، یہ خون بہا کی رقم جو کسی قوم کے اوپر پڑ جائے. تو ایسے امور میں بھی جو تاوان ہے
یعنی غرام تاوان کو بھی کہتے ہیں نا، تو غارمین جو تاوان اٹھائے ہوئے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے مدد دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ، اب یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ اس میں زیادہ تر علماء نے جو بات کہی ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اور پھر اللہ کے دین سے انہوں نے مراد کیا لی؟ جنگ، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا، اس کو انہوں نے فی سبیل اللہ کا معنی دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں احادیث کی روشنی سے ہی نیکی کے کچھ اور کام بھی آتے ہیں۔ مثلاً حج کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب آپ حج سے لوٹے، تو آپ نے پوچھا کہ تم حج پر کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس ایک اونٹ تھا اور انہوں نے وہ فی سبیل اللہ دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اسی کے اوپر سوار ہو کے حج کر لیتی، کیونکہ حج بھی تو فی سبیل اللہ کام ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کو صرف جنگ سے یا قتال سے خاص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فی سبیل اللہ میں وہ سارے کام آتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت شمار ہو، کیونکہ اگر جنگ کی شرط ہوتی تو یہاں نص سے واضح ہو جاتی بات۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلے ہے نا، فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب، یہ کیا ہے؟ یعنی انفرادی طور پر دیے جانے والے۔ اور پھر یہ جو لام ہے نا، للفقراء والمساکین، یہ لام تملیک کا لام ہے، یعنی ان کو ملکیت بنا دے ان کی، یا ان کو دے ڈالے۔ لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں آخری 4 میں فی کا لفظ آ رہا ہے، لام کا لفظ نہیں کہ ان کو مالک بنائے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد پھر کیا ہوگی کہ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے میں ہو، نیکی کا کام، اور نیکی کے کاموں میں جو اللہ کے دین کی خدمت کا کام ہو، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں ایک تو حج ہے جو نص سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ طلب علم، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کے راستے میں نکلے وہ فی سبیل اللہ ہے جب تک کہ وہ واپس نہ لوٹے۔ تو طالب علم اگر ضرورت مند ہے تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں نہ بھی آتا ہو، یعنی ویسے اس کے پاس ہے سب کچھ، کھانا پینا، گھر، پروٹیکشن ہے، مگر پڑھائی کے لیے سامان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی پڑھائی کا خرچہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، یعنی بعض والدین ایسے ہوتے ہیں نا کہ مثلاً ان کا اپنا گھر بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، ضرورت پوری ہو رہی، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو آگے وہ بچوں کو پڑھانے میں یا خاص طور پر دین پڑھانے میں، کیونکہ جب دنیا پڑھانے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پھر بھی والدین سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ریٹرن کا کچھ نہ کچھ چانس یا یقین ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ وڈرا کر لیتے ہیں کہ دین پڑھ کے تمہیں کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ ضروریات پھر زکوٰۃ کے مال سے دوسرے لوگ ان بچوں کی یا ان پڑھنے والوں کی پوری کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن حجر الاسقلانی نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے یہ الفاظ جو ہیں اس کو ظاہر الفاظ پر محمول کیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو مصالح عامہ میں خرچ کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کیا معنی، کیا سمجھ میں آئی؟ کہ فی سبیل اللہ کو انہوں نے ظاہری معنوں میں لیا ہے، اور ظاہری معنوں میں کیا ہے کہ عوامی مصلحتوں پہ خرچ کرنا، یعنی فی سبیل اللہ کا ظاہری معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے، تو اس کو اس نے جنرل لیا ہے، قتال میں نہیں لیا معنی، بلکہ ظاہری معنی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیکسٹ میں جو آ رہا ہے، آئی سمجھ؟ اوکے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کچھ احادیث سے بھی استدلال کیا، اور اس میں پھر ہر دینی کام شامل کیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاد کا لفظ صرف قتال کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ کوشش کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ مثلا مکی دور کی ایک سورت ہے سورت الفرقان، اس میں قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے کام کو جہاد کہا گیا ہے، وجاہدہم بہ جہادن کبیرا،
کہ تم اس کے ساتھ جہاد کرو، بڑا جہاد کس کے ساتھ؟ یعنی قرآن کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر مکہ جیسے حالات ہوں تو جہاد کا معنی کیا ہوگا؟ جہادن کبیرہ۔ اور اگر مدینہ والے حالات ہوں تو قتال معنی ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام جو ہے نا وہ دو بڑے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک آپ کا وہ کام ہے جو آپ نے 13 سال مکہ میں کیا، اور وہ کام ہے دعوت کا، دعوت و جہاد۔ لیکن وہاں جہاد کیا جہاد تھا؟ وہاں کس چیز کی سٹرگل تھی؟ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اگرچہ مدینہ میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوا، خاص طور پر زیادہ کب ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد، کیونکہ اس میں تھا نا 10 سال جنگ نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اس کے بعد زیادہ کوششیں کیا شروع کر دی تھی؟ مختلف علاقوں میں وفود بھیجنے شروع کیے، لوگ آپ کے پاس آنے لگے کیونکہ رستے پرامن ہو گئے تھے، جنگ بندی ہو گئی تھی۔ تو لوگ آ کے آپ کے پاس اسلام قبول کرتے اور آپ بھی لوگوں کے پاس مختلف قسم کے وفود بھیجتے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ بھی وہ جہاد تھا۔ اور اس کے علاوہ مدینہ میں کیا جہاد ہوا؟ بہت سے غزوات ہوئے، مدینہ کے اندر بھی اور مدینہ کے باہر بھی۔ لہذا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ فی سبیل اللہ کو صرف قتال کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اس میں اصول کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں حالات مکہ والے ہیں، کوئی جنگ نہیں، کچھ نہیں، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ دعویٰ کا کام ہے، تو پھر جہاد سے مراد دعویٰ اللہ ہے، اللہ کے رستے کی طرف بلانا۔ اور فی سبیل اللہ میں پھر دعویٰ ورک کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا۔ اور اگر مدینہ والے حالات ہیں اور جنگیں ہیں تو پھر ان کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا۔ آپ دیکھیے کہ پہلے مقابلہ عموماً لوگوں کا میدان جنگ میں ہوتا تھا، لیکن جو دنیا نے ترقی کی ہے، اب مقابلہ صرف فزیکل وار کا نہیں بلکہ انٹلیکچل وار بھی ہے۔ ملکوں کے بگاڑ سے زیادہ ذہنوں کا بگاڑ عام ہو گیا ہے۔ مسلمان گھرانوں کے اندر بھی الحاد عام ہو گیا۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ جانا۔ دین کی تعلیم سے لوگ دور ہو چکے ہیں، اپنا آپ اور اپنا مقصد زندگی بھولتے جا رہے ہیں۔ اور ان پر جو سب سے بڑا فریضہ ہے، جو فرض کفایہ ہے، کیا؟ کہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دو۔ اس کام کو کوئی اپنا کام سمجھتا ہی نہیں، اور اس کے لیے کوئی منظم کوشش نہیں ہو رہی۔ ایسے حالات میں زکوٰۃ کا مال کس جنگ میں خرچ کریں گے آپ جا کے؟ دعویٰ کے، انٹلیکچوئل انویژن میں، ذہنی اصلاح میں، دینی تعلیم میں، تبلیغ کے کام میں، نان مسلمز تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کی خدمت۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا۔ اس کی تشریح امام بخاری نے یہ کی ہے کہ وہم اہل العلم۔ یہ کس کا گروہ ہے؟ اہل علم کا گروہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جو فتح الباری شرح ہے اس کی 13 والیوم کے 306 پیج پر، والیوم 13 306 پیج۔ تو علم کے ذریعے اسلام کی اشاعت کا کام کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دلائل کے ذریعے باقی تمام ادیان پر اس کو غالب کرنا، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یہ بھی اس دور کا جہاد ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہو جاتا ہے علماء کے اندر، اس میں ایک بڑی خیر ہوتی ہے کہ دین کی ایک وسعت سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے، اب کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں، دین مکمل ہے۔ اب ہمیں آخری زمانے تک سارے مسائل کا حل کہاں سے نکالنا ہے؟ اسی کتاب سے۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہم صرف اسی ایک مخصوص معنی میں جنگ کا معنی ہی کریں گے جہاد کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ تر کام اسی طریقے سے ہوا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ دین کو محدود کر دیں گے، یا
پھر صرف اس طرح کے حالات میں ہی دین کا کام کہلائے گا، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر دین کا کام نہیں کہلائے گا؟ یا جہاں پر جنگ نہ ہو وہاں کیا کوئی جہاد ہی نہیں ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک یہ کرتا رہ گیا، تو اس سے مراد صرف واریئرز نہیں. امام بخاری نے کیا کہا؟ ہم اہل العلم، وہ اہل علم ہیں. تو گویا آج کے دور میں دعوی ورک، اسلام کی مشنری ضروریات، اسلام کی اشاعت، اسلام کے خلاف اعتراضات کے جواب، اسلام کو ایک غالب نظریے کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جن میں مال کی ضرورت ہے اور جس کو سپورٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور وہ ضرورت محض عام ڈونیشن سے پوری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے اور دنیا میں اونچا کرنے کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانے کے لیے جو بڑے پیمانے پر کوشش مقصود ہے، اس میں مال خرچ کرنا یہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر خواہ گھر میں مالدار ہو لیکن اگر سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو جائے، اب مثلا مسافر کا اپنے ملک میں ایک بہت بڑا گھر ہے، جاب بھی ہے، لیکن اب وہ کسی اور جگہ پر آیا، بزنس کے لیے آیا یا کسی اور کام سے، اور وہاں اس کے پاس اپنا لایا ہوا مال ختم ہو گیا. ابھی واپس جب جائے گا تو اپنی جاب پر جائے گا یا بزنس چلائے گا یا اپنے گھر میں جا کے رہے گا، لیکن جب تک وہ سفر میں ہے تو ابن السبیل پر سفر کے دوران اس پر خرچ کرنا زکوٰۃ کے مال سے، اس کا جواز یہاں سے نکلتا ہے. اور یہ 8 مدات ہیں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کی، جن کے بارے میں ذہن کو اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، کیونکہ فرض صدقہ غیر مستحق کو نہیں دیا جا سکتا، صرف مستحق کو آپ دے سکتے ہیں. اور مستحق کون کون ہے یا کیا کیا جگہ ہیں، ان کی تفصیل یہاں واضح کر دی گئی. اور اس معاملے میں یہاں تک احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جو اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ دیا جائے. آپ نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف مقرر کر دیے. اگر تم ان 8 میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، اور اگر تم نہیں ہو تو تم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو. فریضۃ من اللہ، مقرر کردہ قانون ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ومنہم، اور ان میں سے بعض، الذین، وہ لوگ ہیں، یؤذون النبی، جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں. کیسے دیتے تھے؟ باتیں کر کے، تانے دے کے، الزام تراشی کر کے، اور خاص طور پر صدقات کی تقسیم کے معاملے میں، جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اگر آپ انہیں دیں تو راضی ہیں، نہ دیں تو بڑے ناراض ہیں، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو بھی ستانے آ جاتے ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، وہ کان ہے. اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، یعنی کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے کان تمہارے حق میں اچھا ہے. کسی کی بات سننا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تمیم الداری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا آئی، ایک ضرورت مند عورت آئی، کمزور سی، مسکین سی، اور وہ آپ کو ایک طرف لے گئی اور اپنی ضرورت کے لیے کچھ کہا، آپ نے اس کی ضرورت پوری کی. اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک بادشاہ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں اور بیچ میں ایک عورت آتی ہے کہ اس کی معمولی حیثیت ہے، اس بادشاہ کو چھوڑ کر آپ اس عورت کی بات سننے لگتے ہیں. تو یہ جو سننا ہے کسی کی بات،
یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. آپ دیکھیے کہ اچھا لسنر ہونا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بولتے بہت ہیں سنتے کم ہیں، حالانکہ سیکھنے کے لیے بھی سننا بہت ضروری ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ان کی بات سننا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ان کو اذن کہنا کہ یہ بہت سنتے ہیں یا سنتے زیادہ ہیں، منافقین نے اس کو آپ کے خلاف کہنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کی یہ خوبی تو تمہارے ہی لیے بہت اچھی ہے، تمہیں فائدہ دے گی. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح دو ایسے لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جن میں سے ایک بات سنتا اور ایک بات سنتا ہی نہیں، اور بات نہ سننے کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگ دوسروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتے. کچھ لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں میں کسی کا احساس ہی نہیں، ہمدردی نہیں، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے. ایک یہ کردار ہے. اور ایک کردار کیا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ توجہ سے سنیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کس سے بات کریں تو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بات کرنے میں آپ کو بھی اریٹیشن ہونے لگتی. تو ان میں سے بہتر کردار کیا ہے اس کا کہ جو دوسرے کی بات سنتے وقت اس کی طرف متوجہ ہو، غور سے سنے اور سننے کا موقع دے. تو یہاں منافقین نے اسے آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہا کہ آپ بہت باتیں سنتے ہیں دوسروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہ سنتے، تمہاری طرف توجہ نہ دیتے، تو پھر اس میں تمہارا ہی نقصان ہوتا. یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اعتماد رکھتا ہے اللہ پر. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ہر ایک کی سننے لگ جائیں تو وہ سنا ہوا بھی نقصان دے جاتا ہے. تو سن کون سکتا ہے؟ اور سننا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کڑوی کہہ رہا ہے، کوئی کسیلی کہہ رہا ہے، کوئی اچھی کہہ رہا ہے، کوئی بری کہہ رہا ہے. ایسے میں سب کچھ سن کے انسان مطمئن رہے. کیونکہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بہت اچھی لگتی ہے مجھے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی کو تانے نہیں دے گا، کوئی کسی کو زبان سے دکھ نہیں دے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ. لیکن دنیا میں چونکہ لوگوں کو آزادی ملی ہوئی ہے بولنے کی، لہذا وہ ہر طرف زبانوں کے تیر جو ہیں وہ پھینکتے رہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی دنیا میں اچھا بھلا ہے، آپ مطمئن بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں آپ کو، اتنے میں ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، آپ کا سارا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کسی نے آپ کو مارا نہیں، کسی نے آپ سے کچھ چھینا نہیں، آپ کیوں پریشان ہوئے؟ کس بات سے؟ ایک بات نے آپ کو پریشان کیا. ہاں؟ اب ایسے میں سننا اور سب کی سننا اور سن کے پی جانا اور سن کے برداشت کر جانا اور سن کے اگنور کر دینا، معاف کر دینا، یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو اور جس کا اللہ پہ ایمان ہو. اس لیے فوراً بات کہا یؤمن باللہ، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں کس کو شک تھا کہ وہ اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے. دیکھیے نا سننے میں کیا آتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے آپ کو، کوئی گالی دے رہا ہے آپ کو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب ایسے میں انسان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے، کیسے پرسکون ہو سکتا ہے؟ جب انسان ساری بات اللہ پہ چھوڑ دے. کہ وہ تو دیکھتا ہے کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر وضاحت کریں تو بھی اس کو یقین نہیں آئے گا، چھوڑ دیں تو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. تو ایسی صورت میں جو چیز انسان کو پرسکون کرتی ہے وہ کیا؟ اللہ پر ایمان اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں پر اعتماد کرتا ہے. یؤمنوں کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ایمان لانا، لیکن آمنا لی جب آتا ہے، لام کا صلہ آتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، کسی کی بات کا یقین کرنا. وہ مومنوں کی بات پر یقین کرتا ہے کیونکہ مومن سچے ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ منافقوں کی باتیں قابل اعتبار نہیں، تو جھوٹ بولتے تھے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی باعث رحمت ہے وہ نبی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ دکھ خاص طور پر باتوں سے
گفتگو سے پہنچایا جانے والا دکھ ہے، تانوں اور مینوں سے۔ منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو جو ایسے لوگ ساتھ تھے وہ الگ مجلسیں جماتے اور پیچھے پیچھے خلاف باتیں کرتے۔ سورۃ الاحزاب آیت 57 میں مزید اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ اس آیت سے جو سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مومن کو طرح طرح کی آزمائشوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعلیٰ ترین بلند ترین اخلاق کے باوجود لوگوں نے نہیں چھوڑا، طرح طرح سے ستایا، باتوں کے ذریعے، الزام تراشی کے ذریعے، کبھی اذن کہہ کے، کبھی مجنون کہہ کے، کبھی کچھ اور کہہ کے، تو پھر یہ سلوک کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے راستے میں یا دین کے راستے میں۔ اس کانٹوں بھری زندگی میں اس کا سفر کرتے ہوئے، اس پہ چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے آپ کو تکلیف دہ اور دکھ بھری باتیں سننے کو ملتی رہیں گی۔ ایسے میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر یقین، اعتبار کہ اللہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور پھر اہل ایمان میں سے جو قابل اعتبار اور بھروسے کے لائق لوگ ہوں، ان کے ساتھ ایسے امور پر مشورہ یا ایسے امور کے اوپر بات چیت جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اور پھر بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور رسول کو دکھ دینا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث ہے، اور دکھ دینے میں خاص طور پر وہ باتیں کرنا جو ان کو پسند نہیں، یا ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہوئے بری باتیں زبان سے نکالنا، یہ سب شامل ہو جاتا ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے پاس آ کے۔ کون؟ منافقین۔ کس لیے؟ لیردوکم، تاکہ وہ راضی کریں تم کو، پیچھے گزر چکی ہے بات۔ واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احق، زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ، کہ وہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ مومن۔ اصل میں منافق کی دینداری لوگوں کے ڈر سے ہوتی ہے، نہ کہ خدا کے ڈر سے۔ تو ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو راضی مت کرو، ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ایمان کا؟ کہ انسان کیسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پھر قیامت کے دن وہ راضی ہوں۔ یعنی کس طرح راضی ہوں کہ وہ دیکھ کے ہمارے خلاف شفاعت نہ کریں، بلکہ ہمارے کاموں پر ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، انہو، کہ بے شک وہ، من یحادد اللہ، جو مخالفت کرے گا اللہ کی۔ محادہ کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں دشمن بن کے اٹھنا، کسی کے مقابلے میں اپنا محاذ قائم کر لینا۔ محادہ کا لفظ حد سے ہے، اور حد کہتے ہیں ہر چیز کی انتہا کو۔ تیزی کے لیے بھی حد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی جو انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ شارپ ہوتی ہے، جیسے چھری کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور حدید بھی اسی سے نکلا، لوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کس معنی میں استعمال ہوا؟ مخالفت کے معنوں میں، مقابلے پہ آنے کے معنوں میں۔ انہ من یحادد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فان لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ انسان کو اس رسوائی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک دنیا کی عزت بے عزتی کا تعلق ہے، وہ آنے جانے والی چیز ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.